اس میں جناب جیسے ثنا صاحب نے کہا کہ بی ایس کے پروگرام کو اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ خوزدار میں گرلز کالج میں بی ایس کے پروگرام کو شروع کیا گیا تھا. یہ 1 نومبر 2017 کو وہاں پہ شروع کیا تھا اور 14 اساتذہ وہاں پہ ایڈاک پہ رکھے گئے تھے. تو یہ 14 اساتذہ نے وہاں پڑھائی شروع کی. کوئی 140-150 کے قریب اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے لیا اور یہ سلسلہ باقاعدہ کامیابی سے جاری تھا. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد 9 مہینے یہ گزر گئے. 9 مہینے کے بعد ان ٹیچرز کو ایک آرڈر مل گیا کہ جی آپ لوگ فارغ ہو, اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ جی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہے, آگے ہم نہیں پڑھا سکتے, اس پروگرام کو بند کریں گے. تو اس میں جو ٹیچرز 14 ٹیچرز ہمارے گرلز کالج میں رکھے گئے تھے, ان کو صرف 2 مہینے کا تنخواہ مل گیا. حالانکہ 9 مہینے انہوں نے ڈیوٹی دے دیا, ابھی بھی بغیر تنخواہ کی ڈیوٹی دے رہے. 9 مہینے انہوں نے ڈیوٹی دے دیا, 9 مہینے کے بعد ان کو آرڈر ملا آپ لوگ فارغ ہو, اور ان کو پیسے جو ملے, ان کو تنخواہ ملے 15,000 روپے ان کے لیے جو فکس کیا گیا تھا, ان میں سے 2 مہینے کے ان کو ملے ہیں. باقی 7 مہینے کے ان کو تنخواہ بھی ابھی تک نہیں ملے ہیں. آیا ان کا تنخواہ کون دے گا, یا ان کے لیے کوئی بندوبست ہوگا, نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس بارے میں بھی ہم جواب چاہتے ہیں. شکریہ عامر صاحب. جی زمرد خان اچکزئی. ثنا صاحب کی جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, حقیقت میں ایجوکیشن کے مسئلے جو ہیں یہ آج سے پیدا نہیں ہوئے. یہ تقریباً 5 سال جب پرانا گورنمنٹ تھا تو اس میں ہم نے ایجوکیشن کو بہت فوکس کیا تھا, اور اس حوالے سے مختلف وقتوں میں مختلف اسمبلی سیشن میں ہم نے قراردادیں بھی پیش کی, ہم نے توجہ دلاؤ نوٹسز اور یہ جو تحریک التواء ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے دیے. جو بہت سے ناانصافیاں اس میں ہوئی, جس طرح انٹیس کا مسئلہ تھا, جس طرح ہماری جو اپوائنٹمنٹس تھی جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو تو جو بھی ہوتی ہے وہ تو پھر بھی صحیح ہے, ہم اس کو بالکل سیکنڈ کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہو, چاہے 17 کا 16 سے لے کے 17 تک, وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہونی چاہیے. تو ان ذاتیات کو دیکھتے ہوئے جو ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا جو پچھلے دور میں خراب ہوا تھا, اور ہمارے جتنے بھی سرکاری اسکول تھے, ہمارے جتنے بھی کالجز تھے, ان کے بہت برے اثرات ہمارے اس معاشرے پہ پڑے, اور ہمارا جو سسٹم تھا ایجوکیشن کا وہ بہت ڈیمیج ہو گیا. اور جس طرح انہوں نے ٹیچروں اور اساتذہ کی بات کی کہ یہاں پہ کمی ہے, کہاں پہ کتنے ہیں, کہاں پہ کتنے ہیں, جس حوالے سے میں اتنا کہہ دوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس گورنمنٹ کا, تو سب سے ہمارا پہلا ایجنڈا جو تھا وہ ایجوکیشن تھا, اور کم از کم ہمارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے 3 گھنٹے 2.5 سے 3 گھنٹے ہم نے ایجوکیشن پہ جو ہے بحث کی, اور ہم نے ایک فارمولے کے تحت کہ ہم نے کس طرح اس ایجوکیشن کو بلوچستان میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, ہم کہاں سے سٹارٹ لیں گے اور کس طرح کریں گے. ہمارے اسکول بنے ہوئے ہیں, ہمارے اسکولوں میں ایسے درپدرال ہے کہ کچھ جو بلڈنگز بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بیٹھکس بنائے ہوئے ہیں, کوئی تو ان پہ بیڑ بکریاں جو ہے اس میں باندھنے کی جو ہے کوشش کریں, اسکولوں سے ایسے اس میں وہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں. اور ایسے اساتذہ جو ہے وزیر اساتذہ جو اپنی جگہ دوسرے لوگوں کو لگا کے آدھے تنخواہ دے کے وہ اسکول چل رہے ہیں, تو کیا بچے پڑھیں گے, کس طرح وہ ہمارے بچے آگے آئیں گے. اور اس طرح ہم نے یہ جتنی بھی پوسٹیں ہیں اس پہ بات کی کہ ہم نوکریاں دیں گے, ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. اور پھر ہماری جو سب سے پہلے پبلک سروس کمیشن میں جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہماری جتنی بھی قابلیت میرٹ کی بنیاد پہ ہم سارے سسٹم کو چلائیں گے, کوئی بغیر میرٹ کے ہم کوئی ایسا نظام نہیں چلائیں گے بلوچستان میں جس سے ہمارے عوام کو, جس سے نوجوانوں کا جو ہے وہ حق تلفی ہو. تو اس بنیاد پہ تو ہمارا ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اس کا جو کرائٹیریا جو ہے وہ ہمارے جو فیصلے ہوئے, اور آخر میں یہی فیصلے ہوئے کہ ہم ایجوکیشن پہ مکمل توجہ دیں گے سب سے پہلے, اور تو پھر جو ہماری جو ترجیحات میں تھی, ہمارے امن امان تھا, ہیلتھ تھا, واٹر تھا, ہم نے سارے سیکٹرز کو جو ہے اس ہماری کابینہ میں جو ہے یہ ڈسکشن ہوئی. لیکن ابھی جو ان کا توجہ دلاؤ نوٹس ہے یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ سی ایم صاحب ہے بھی نہیں جو انہوں نے بی ایس کا کہا ہے. اگر یہ جو اس پہ پڑھ لے, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے جو ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ان سے ان کا تعلق ہے. اور اس میں یہ کچھ کرائٹیریا کے مطابق انہوں نے جو بی ایس پروگرام ان دس وے, بی ایس پروگرام واز انیشیٹڈ ٹو برنگ دی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ایٹ پر ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق. کنسیکوینٹلی بی ایس پروگرام واز انیشیٹڈ ان 2015 ان دا فالوئنگ 4 کالجز ان کوئٹہ. پھر یہ ہوا, پھر اٹ واز دین
plan to continue BS program in these 4 colleges as pilot project, and the second place it was decided to launch BS programs in the Degree College of Divisional Headquarters. اور یہ بھی ان کا پروگرام آگے پورا ایک تفصیل دی ہوئی ہے جو مجھے ابھی ملا ہے. اس کے مطابق ہمارا بھی یہی پروگرام ہے کہ سارے جتنے بھی کالجز اس میں یہ BS پروگرام شروع ہو جائے. کم از کم ہم جہاں پہ شروع کر سکتے ہیں ان کو تو کامیاب کرائیں. ہم جدھر بھی ان کا سٹارٹ لیں گے اور اس سٹارٹ کے مطابق جو کالجز ہے پہلے ان کو جو فوکس کر دیں کہ ان پہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس مکمل ہو رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ جو ہماری جو کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا کے مطابق فلفل کر کے اس کے مطابق چل رہی ہے, تو پھر تو ہماری توجہ یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے. ہمارا کام یہی ہے. ہمارا تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور بہت سے ذاتیات ہوئی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اپوائنٹمنٹس میں ہوئی ہے, وہاں پہ بلڈنگ میں ہوئی ہے, جہاں پہ جو ہے غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم ہوئی ہے, یہاں پہ اسکولوں کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی. ہم یہ سارا سسٹم اپنے انشاءاللہ میں ان کو شیورٹی دیتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے, ہمارا جو کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, ہمارا جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوگی, ہم یہاں فوکس کریں گے سب سے پہلے بلوچستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کی مشاورت سے, آپ کی تجاویز کو بنیاد بنا کے ہم آگے چلیں گے اور اپنے بچوں کو جو ایجوکیشن دیں گے, اور وہ منصفانہ ہوگا, کسی کے ذاتیات نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تھینک یو. شکریہ زمر خان جی. جناب اسپیکر صاحب, آپ کے توسط سے اپنے حکومتی وزیر کی جانب سے جو تسلیہ ہمیں دی گئی ہے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جن کالجوں میں بیسک پروگرام شروع کیا گیا تھا اس وقت خانوزی ڈگری کالج میں, گرلز ڈگری کالج میں